سلطنت عثمانیہ کے بانی سلطان عثمان غازی۔ سلطنت عثمانیہ کا نام کسی نسل یا قوم سے نہیں بلکہ اس کے پہلے حکمران سلطان عثمان غازی کے نام سے منسوب ہے۔ عثمان غازی کے والد کا نام ارطغرل غازی تھا۔ اس وقت ترک قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے۔ یہ تمام قبیلے جنگجو اور خانہ بدوش تھے۔ جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا وہیں خیمے گاڑ کر ڈیرا ڈال دیا۔ یہ مشرقی اور وسط ایشیا میں گھومتے رہتے تھے۔ عام مورخین اسے حضرت نوح کے بیٹے یافت کی اولاد قرار دیتے ہیں۔ ان قبیلوں کا نام کائی قبیلہ تھا۔ کائی ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے وہ شخص جس کے پاس قوت و اقتدار ہو۔ کائی قبیلہ باقی قبیلوں سے کچھ بڑا اور طاقتور تھا۔ سلمان شاہ اس قبیلے کا سردار تھا۔ یہ نہایت جنگجو تھا۔ سلمان شاہ اور اس کے قبیلے کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد اسلام کی اشاعت تھا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ مسلمان ہر جگہ کمزوری کا شکار تھے۔ منگول اپنا سر اٹھا رہے تھے۔ سلجوقی سلطنت اپنے زوال کے قریب تھی۔ شاہ کا انتقال ہو گیا اور اس کے 3 بیٹے تھے۔ منجلا بیٹا ارطغرل اپنے والد کا جانشین مقرر ہوا اور قبیلے کا سردار بنا۔ ارطغرل غازی بہادر، نڈر اور جنگجو شخص تھا جو اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتا تھا، لیکن اس وقت منگول ہر طرف تباہی پھیلا رہے تھے۔ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ چنگیز خان کی فوجوں نے خوارزم شاہ سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اس صورتحال میں ارطغرل منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے قبیلے کو لے کر سلجوقی سلطنت کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ تقریباً 400 کے لگ بھگ خاندان تھے۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ اس نے سوچا کہ ان میں سے کسی ایک کا ساتھ دینا چاہیے۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ لشکر کس کس کے ہیں۔ کچھ سوچ کر اس نے جو فوج ہار رہی تھی اس کا ساتھ دیا اور اپنے ان تھوڑے سے سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اور بہت تیز حملہ کروایا۔ وہ فوج ڈر گئی اور یہ سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے اور وہ فوج جیتتے جیتتے ہار مان گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں نے جس فوج کا ساتھ دیا تھا یہ سلجوقی سلطان علاء الدین کی فوج تھی۔ مخالف فوج کا آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک وہ بازنطینی عیسائی فوج تھی اور اکثر کے مطابق وہ تاتاری تھے۔ بہرحال سلطان ان کی بہادری سے بہت خوش ہوا اور ارطغرل کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں اناضول کے قریب سکاریا کے علاقے میں ایک جاگیر عطا کی ہے اور یہ قبیلہ وہیں آباد ہو گیا۔ سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور ان کو سلطنت میں شامل کریں۔ یہ علاقہ بازنطینی عیسائی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ارطغرل نے کچھ ہی عرصہ میں اپنی شجاعت و بہادری کا سکہ بٹھا دیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل بھی ارطغرل کے ساتھ مل گئے اور اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ ارطغرل سلطان علاء الدین کے نائب کے طور پر لڑتا رہا اور اس کی سلطنت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا۔ ارطغرل نے بازنطینی سلطنت کے ایک بڑے متحد لشکر کو شکست دی۔ 1281 عیسوی میں 90 برس کی عمر میں ارطغرل کا انتقال ہو گیا اور اس کے جانشین اس کا بیٹا عثمان غازی تھا۔ عثمان اپنے والد کی طرح پکا مسلمان، بہادر اور حوصلہ مند تھا۔ اس نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ادھر سلطان علاء الدین سلجوقی ایک جنگ میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا غیاث الدین بھی تاتاریوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ 1299 عیسوی میں سلجوق سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے اپنے تمام مفتوحہ علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ سلجوقی سلطنت سے علیحدہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی۔ سلجوقوں کے لیے یہ بات تشویش کا باعث ہوئی، لیکن وہ اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے مکمل زوال پذیر ہو چکے تھے۔ امیر عثمان غازی نے بہت سے شہروں اور قلعوں کو فتح کیا اور ینی شہر جو کہ برسا کا ایک ضلع تھا اس کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ اس سلطنت کے قائم ہونے کے بعد مسلمان متحد ہونا شروع ہوئے۔ برسا کی فتح کے بعد سلطان عثمان بیمار ہوئے اور 1323 عیسوی کو وفات پائی۔ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے اور خان کو ایک طویل نصیحت کی اور خان سلطان بنا اور اپنے باپ کی پالیسی کو جاری رکھا۔ جب سلطان عثمان کا انتقال ہوا تو سلطنت کا رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ 150 سال کے اندر اندر یہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو پورا کر دیا۔